عوام تک کے جاتا ہے. اور اس کا مقصد یہی ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے عوامی بنایا جائے اس مہم کو, اور مختلف اس کے لیے ذرائع اختیار کیے جائیں, اور اس میں آپ لوگوں کے تعاون کی شدید ضرورت ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ اس کی کمیونٹی سے وابستہ ہے جو اس کی منصوبہ بندی کرتے ہیں اور اس کے عمل بجاوری میں پیش رہتے ہیں, یہ تو ایک بحیثیت مسلمان ہر کسی کا یہ فریضہ ہے کہ جو ہے اس کاز کو لے کر آگے چلے. میں اب اس تمام دوستوں اور بھائیوں, یہ مہم پروفٹ فار آل کسی نہ کسی ذریعے سے آپ تک پہنچ چکی ہے, اور اس کا مقصد بھی پہلے دن سے یہی تھا کہ یہ ہم سب کی مہم ہے, یہ کوئی این جی او گروپ آرگنائزیشن کی نہیں ہے. اس کانسیپٹ کو فلوٹ کرنے میں چند لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے اس کو فلوٹ کیا, اور لوگ آنے لگے, جڑنے لگے, اور ہر شخص نے کہا کہ میں میرا کنٹریبیوشن کیا دے سکتا ہوں اپنی صلاحیتوں کے مطابق, اس نے دینا شروع کیا. اور پہلے سال 5-7 لوگ جڑے, پھر 25-30 ہو گئے, اب یہ کارواں بڑھ گیا ہے, مختلف شہروں میں بھی ہو گیا ہے. ہمارا مقصد اس مہم میں پہلے ہی دن سے یہ تھا کہ ہم اس پوری مہم کو برادران وطن اسپیشلی غیر مسلموں کے سامنے آپ پاک مولا کی سیرت بیان کرنے کے لیے استعمال کر لیں. ایک اپرچونٹی ہے, کسی اور موضوع سے کسی اور مقصد سے بلائیں تو شاید موجودہ حالات میں وہ سوٹیبل نہیں لگتا تھا, لیکن 4 سال کا تجربہ یہ بتاتا رہا کہ ہم لوگوں نے جب یہ کہا کہ محمد صاحب کا جنم دن ہے اور اس جنم دن کے اپلکش میں ہم نے کاریہ رکھا ہے, آئیے, تو الحمدللہ رب العالمین کہ تقریباً سارے پروگرام غیر مسلم بھائیوں کے جس کے ہم نے کی ہے, کانسیپٹ بھی وہی ہے, سب کے سب جو ہے وہ بڑھ کامیاب رہے. اور ایک عام بات جو لوگوں نے کہی پڑھے لکھے حلقوں میں بالخصوص الحمدللہ ان کے جملے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے محمد صاحب کو چھپا کے کیوں رکھا تھا. پتہ یہ چلا کہ اس مہم کی شروعات میں بھی جو ہم لوگوں کے پاس سروے تھے یا ہم لوگوں نے تھوڑی محنت کی تھی, R&D کی تھی کہ اسکول کے طلبہ, کالج کے طلبہ, بی ایم سی امپلائیز, منترالیہ امپلائیز سے جنرل سوال پوچھتے تھے, محمد صاحب کے بارے میں کچھ جانتے ہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم. میکسیمم لوگوں کو کچھ خاص معلومات نہیں تھی, سوائے اس کے کہ محمد صاحب اللہ کے کچھ ہے, تم لوگوں کا کچھ بڑے ہیں. تو بڑا افسوس ہوتا تھا کہ اس ملک میں جو ہے وہ ہم لوگ آقا اور مولا کو آج تک کم سے کم ایز اے گڈ ہیومن بینگ اور ہیومن ریلیشن شپ کی جو رسول اللہ کی جو وہ ہے وہ بھی ہم غیر مسلموں تک نہیں بتا سکتے. کانسیپٹ بہت بڑا تھا اور کام بھی بہت بڑا تھا. کچھ دینی تنظیمیں کرتی ہیں, ساری دنیا جانتی ہے کہ اس کاز میں سب سے زیادہ اس کانسیپٹ کو فلوٹ کرنے اور اس کے قریب کوئی کام کرتا بھی ہے تو صرف جماعت اسلامی کرتی ہے کہ وہ اپنے مختلف پروگراموں میں غیر مسلموں کو بلا کر, کیونکہ ہمارا کانسیپٹ یہ تھا کہ ہم لوگ کسی مذہبی جماعت سے اٹیک ہوتے اس کو نہیں کرانا چاہتے تھے. حتیٰ کہ ہم نے گفتگو میں بھی جہاں جو آقا مولا کی سیرت بیان کرتے ہیں اس کو کوشش کی کہ کوئی مولوی جیسی کوئی شخص نہ بولے اور ایسا نہ لگے کہ کوئی پرووکیشن یا کوئی وہ کیا جا رہا ہے. یہ 4 سال بڑی کامیابی کے رہے الحمدللہ. اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ پین مہاراشٹر ہونے لگا, پھر پین انڈیا ہو گیا. اس میں 2 سال پہلے ہم نے جو ہے اس کو اور وہ کرنے کے لیے بلڈ ڈونیشن ڈرائیو کیا آل انڈیا لیول پہ. تو راجستھان میں, بھوپال میں, گجرات میں, پورے انٹیریئر مہاراشٹر میں تقریباً 15-20 ہزار بوتلیں ایک ہی دن جو ہے ایک چیز کو ہم نے فلوٹ کیا تھا. بات یہ سمجھ میں آئی کہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے اس اپارچونٹی کو یوز کرنا چاہتا ہے. They don't have the ideas. کریں کیا؟ تو we are just the idea floaters. یہ سمجھ لیجیے گروپ جو ہے کمیونٹی میں آئیڈیا فلوٹ کر رہا ہے کہ آپ ان 12 دنوں میں نبی کی سیرت کو غیر مسلموں کے سامنے پیش کرنے کے لیے یہ پروگرامز کے ذریعے اپارچونٹی کریٹ کر کے سیرت بتا سکتے ہیں. گزشتہ سال میں بہت سارے لوگوں کو پین انڈیا بات ہوئی تھی تو تمام لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم اس اپارچونٹی کو یوز کرنا چاہتے ہیں. ایک چیز اور بھی, ایک ہوتی ہے ریلیجیس آرگنائزیشن, ریلیجیس باڈیز, ان کے پروگرام مہمات چلتی ہے, لیکن امت بھی نا بہت کچھ الگ الگ سوچنے لگی ہے. پچھلے سال بھی ان لوگوں کو بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے کوئی ایک ایسا پروگرام فلوٹ کیجیے کہ پورا ہندوستان کا مسلمان وہ کرے, یونیفارمٹی رہے, سائملٹینیسلی کرے اور سب کرے. تو پچھلی بار بھی یہ بات قریب آئی تھی کہ پروفٹ فار آل کی جو آپ کی 12 روزہ مہم ہے, یہ مہم ہو سکتی ہے کہ پورے ہندوستان کا مسلمان, چھوٹا کھیڑے میں رہنے والا چھوٹا کوئی کام کر لے, چھوٹے شہر میں رہنے چھوٹا کوئی کام کر لے, تو ایک پورا فلوٹ ہو جائے. تو اس بار جو ہے وہ 400 ایسی این جی اوز جو پورے ہندوستان میں کمیونٹی کی اس طرح کی تھنکنگ رکھتی ہے اور جنہوں نے پچھلے سال بھی اس طرح کی
کیا کہنے تھے آمادگی دکھائی تھی کہ کوئی ایسی چیز فلوٹ کرتے ہیں ہم لوگ پین انڈیا کہ پورے ہندوستان کا مسلمان یہ کہے کہ یہ کیمپین کا حصہ ہے. تو سب کو پسند آیا پروفٹ فار آل جو ہے جس کا کیش لائن سلوگن ہے if you know him you will love him. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیش لائن نیچے ہے if you know him you will love him. تو آقا کی زندگی ہے نا. تو یہ پورا کانسیپٹ کسی کا نہیں ہے, ہم سب کا ہے, اور یہی کانسیپٹ ہے if you know him you will love him. اب یہ know him کی جو ذمہ داری ہے وہ ہم لوگ ادا نہیں کر رہے ہیں. ہم لوگ اپنی دنیا میں مست, اور آج تک جو توہین رسالت کرتے ہیں اس پہ الحمدللہ رب العالمین ہم بھی انہی لائن والوں میں سے ہیں کہ ناموس رسول پر سب چیزیں قربان ہیں. لیکن اس ذمہ داری کو جو ہے نا کہ سیرت کا ایک مثبت پہلو, انسانی پہلو, مذہبی نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جن مسلموں سے ہم 4 سال ہمارا تجربہ ہے کہ وہ خود کو مذہبی کوئی شخصیت سمجھتے تھے, کچھ عبادات کی رسومات بتانے والی کوئی شخصیت سمجھتے تھے. عام لوگ, پڑھا لکھا طبقہ تو تھوڑا سا اوپر تھا. پھر جب نبی کی سیرت کے وہ سارے پہلو ان کے سامنے رکھے تب وہ لوگ پہلے حیرت تھے کہ اچھا نبی ایسے تھے, ایسا کرتے تھے, آپ کے پروفٹ ایسے تھے. تو پتہ چلا کہ ایک اجتماعی امت کی ذمہ داری ہے جو ہم ادا نہیں کر رہے ہیں, اور وہ ذمہ داری ادا کرنا لازم ہے. اور ہم پر وارفانہ لگا ذکر رکھ کے اس کام میں جو اللہ کرتا ہے اس میں ہم کو بھی حصے دار ہونا پڑے گا. نبی کی عظمت کو بلند کرنے کے وہ سارے راستے اپنانے پڑیں گے جو اللہ چاہتا ہے. تو یہ پورا 4 سالہ جو ہے یہ ہمارا تجربہ, جس میں محمد رسول اللہ سننے کے لیے لوگ آمد ہے. محمد صاحب کا جنم دن ہے, بلا رہے ہیں, وہ آتے ہیں. تو ہم نے پورا پروگرام کیا ہوا ہے ابھی 50 NGO کی پین انڈیا ہم لوگ آن لائن وہ لے رہے ہیں, اور ہم لوگ آئیڈیاز فلوٹ کرنے جا رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہم نے گزشتہ 4 سالوں میں مہاراشٹر, انڈیا اور ممبئی میں کی ہیں, اور بہت آسانی سے ہو رہی ہیں. اس میں آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ کہیں ریجیکشن نہیں آیا, کئی لوگوں نے ریجیکٹ نہیں کیا, کوئی کہیں ایسے پیچیدہ چھیڑنے والے سوالات تک نہیں کیے. سیرت رسول سن کر وہ میں حیرت ہوتے تھے, یعنی وہ اگر شر کا بھی کوئی عنصر ہوتا تھا تو وہ بھی دب جاتا تھا. تو آپ تمام کے ساتھ جو ہے وہ آج آپ لوگوں کو بہت لوگ پڑھتے ہیں, آپ لوگ کی جو فیس بک, بالخصوص فیس بک کے آپ کے پیجز ہیں اور آپ لوگ جو اس پہ لکھتے ہیں, بڑی تعداد میں لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. تو آپ تمام لوگوں کو ایگزیکٹلی یہ سمجھ لیے کہ ہم لوگ آپ کو ایز اے انفلوئنسر آپ کو ہم نے پاس بلایا ہے کہ آپ آئیں, یہ سنیں اور اس کو فلوٹ کریں. اس کانسیپٹ کے بارے میں تھوڑا سا فلوٹ کرتے ہیں کہ یہ کانسیپٹ کیا ہے اور اس میں کیا 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 جا سکتا ہے جو ہم لوگوں نے پرپوز کیا ہوا ہے, وہ اپنے پیجز کے ذریعے, اپنے آرٹیکلز کے ذریعے آپ عوام میں ڈالیں. تو یہ مہم جو ہے گزشتہ جس طرح سے بلڈ اپ ہوتی جا رہی ہے الحمدللہ, یہ پین انڈیا کے قریب ہو رہی ہے. حیدرآباد میں کچھ ساتھیوں نے اس کو فلوٹ کرنے کی بات کر لی ہے, بنگلور میں کچھ ساتھی کر رہے ہیں, دلی میں کچھ لوگ کر رہے ہیں, راجستھان والے تو دے آر گوئنگ ٹرومینڈس, احمد آباد والے لوگ کر رہے ہیں. اور خاص بات یہ ہے کہ کوئی گروہ نہیں کر رہا, امت کا ایک طبقہ ملتا ہے, گروپ ملتا ہے جو اپنی یہاں پہ کوئی NGO چلا رہا ہے, تعلیم فاروق کمیٹی یا کوئی مدارس چلا رہے ہیں, یا کوئی سبیل اور نیاز کمیٹی. تو ان کو یہ کانسیپٹ سمجھ میں آ کے چھوٹے چھوٹے کام جو ہم لوگ ابھی عامر آپ کے سامنے ہم نے اس بار جو پلان کیا وہ پیش کریں گے, تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کام بہت چھوٹے ہیں, ہم لوگ فلوٹ کرتے ہیں اس میں سے 2-4 ہی کر لیں, آپ 2-4 ہی کر لیں, تو اس سے جو ایک ترتیب بن رہی ہے. تو آج بالخصوص ہم لوگ جو آپ لوگوں سے گفتگو کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ آپ اپنے قلم سے اس عظیم مہم جو وارفانہ لگا ذکر کا ایک حصہ ہے, اور اسی لیے ہے بھی ہے وہ, آپ اپنے قلم کے ذریعے اس کو جتنا پروموٹ کر سکیں, جتنا یہ نیچے جا سکے عوام کے اندر, جو ہے وہ اس میں آپ ہمارے حصے دار بنیے. اور اپنی عوام کی خود کی ذمہ داری ہے. ہم نے کہا نا یہ کوئی NGO ہے, کوئی پلیٹ فارم ہے, ایک گروہ بنا ہے جو کرنے پہ لگ گیا. تو یہ جو پروگرام کی ایک ترتیب ہے, میں چاہوں ہم کس طرح نان مسلم کے دلوں تک پہنچ سکیں. مسلم کو تو سب کو پتا ہوتا تھا, لیکن کس طرح محبت کا پیغام دینا, یہ چاہتے تھے ہم کہ یہ زیادہ سے زیادہ اسپریڈ ہو. کیونکہ جو ہمارے بچے ہیں, ہم جو کوسمو میں رہتے ہیں, بچے رہتے ہیں,
تو وہاں پر ایک پیس کا ماحول بھی ہو, محبت کا ماحول ہو, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھے, رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے تھے, وہ بتانے کے لیے ان کو یہ مہم خاص طور پر نان مسلم تک کیسے پہنچا جائے. جو لوگ ہمارے مسلم نہیں ہیں, مسلم کو تو پتہ ہے, لیکن جو نان, جیسے کرسچن ہو گئے, ہمارے ہندوز ہو گئے, دوسرے جو ہمارے بھائی ہیں, تو ان تک ہم یہ چیزیں پہنچائے, اور وہ چیزیں پہنچائے جو کامن ہیں, جیسے جس کو ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے بہت جلدی وہ ایکسیپٹ بھی کر سکے. جیسے آج کل ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں نا کہ بیٹھ کے پانی پینا چاہیے, تو بیٹھ کے پانی سے پینا چاہیے کہ آپ کے گھٹنے خراب نہیں ہوں گے, یہ سائنس کہتا ہے, تو سائنس کہتا ہے, لیکن اس کے پہلے ہماری احادیث میں یہ آ چکا ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت میں یہ ہے کہ بھی ہم کو بیٹھ کے پانی پینا چاہیے. تو یہ چیزیں ہم لوگوں کو جب بتائیں گے کہ یہ بہت 1400 سال پہلے اس وقت ہی بتا دی گئی تھی, یہ ساری چیزیں جو وہ لوگ بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو ہم نے اس مہم کے تحت یہی مقصد تھا کہ ہم کس طرح ایسے پروگرام کریں جو پروگرام خاص طور پر نان مسلم تک پہنچے, ان تک جائے. تو دیکھیے آج کی جو میٹنگ ڈیسائیڈ ہوئی ہے پہلے, کہ آج جو ہم آپ لوگوں کے ساتھ آج سے شروع کر رہے ہیں ہم لوگ, یہ کہ 30 جولائی کو ہم ایک میٹنگ ہماری اردو جرنلسٹ لوگوں کے ساتھ ہی, یہ بتانے کے لیے کہ اگر آپ لوگ اپنے پیج پر یہ لکھیں گے اور یہ بتائیں گے, لوگوں تک پہنچے گا, تو یہ بہت بڑا کام ہو جائے گا. کیونکہ صرف اپنے نان مسلم بھائی نہیں, اپنے لوگوں تک بھی پہنچتا ہے, اپنی بھی جنریشن جو جین زی ہے, جس کو یہ نہیں پتا کہ یہ سب کیا ہے, جنہوں نے نہیں دیکھا, جو بھی نئی جنریشن ہے ان کو نہیں پتا ہے, تو وہاں تک بھی یہ پہنچنا چاہیے, وہ بھی ہمارا فرض ہے پہنچانا. پھر اس کے بعد سیٹرڈے ہم جلوس پریپریشن کی میٹنگ ہونے والی ہے, یہ اپنے کو میٹنگ کا لینا ہے. دین ایک میٹنگ ہماری سیٹرڈے کو اور بھی لوگوں کے ساتھ پلان ہے جو نان مسلم تک لے کے جائے گی ہماری. دین منڈے کے دن آن لائن میٹنگ ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں, جو بہت بڑی میٹنگ ہونا چاہیے. آن لائن میٹنگ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اس سے ہم پوری انڈیا کو ایٹ لیسٹ ہم جوڑ سکیں آن لائن پہ. وہاں پر عامر یہ میٹنگ کو ایڈریس کریں گے, آن لائن میٹنگ کے اندر ہم لوگ سب رہیں گے. اور اس میٹنگ میں ہم چاہیں گے کہ آپ لوگ بھی اس میٹنگ کی دعوت اپنے ذریعے پہنچائیں, کیونکہ ہم تو ہمارے طریقے سے فارورڈ کر رہے ہیں سب کو, لیکن اگر آپ لوگ پہنچائیں گے تو اس میں بہت اچھا ہوگا. اس میں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی آئے, کوئی بھی آئے, چاہے وہ ادر مذہب کا ہو, ہمارے مذہب کا ہو, لیکن ہر کوئی اس کو اٹینڈ کرے. یہ میٹنگ ہے 3 اگست کو, آن لائن میٹنگ. دین 5 اگست سے 10 اگست کے بیچ میں ہم مسلم ڈاکٹرز کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں, جو یہ ہمارا پیغام ہوگا کہ بھئی آپ لوگ اس دن 12 ربیع الاول کے دن آپ جو بھی آپ کے پاس آئے, کوئی بھی مذہب کا ہو, اس کو فری چیک اپ کریے, میڈیسن دیجیے, جو آپ کر سکتے ہیں آپ کے حساب سے. اس کے بعد 10 اگست کو مسلم کارپوریٹرز, ایم ایل ایز اور ان کو رکھا گیا ہے, ان سے بھی ہم درخواست کریں گے کہ آپ لوگ بھی اس مہم میں ہمارا ساتھ دیں, اس کو آگے بڑھانے کے لیے. اس کے بعد ہم نے میڈیا میٹنگ رکھا ہے 14 کو میڈیا میٹنگ پلان کی گئی ہے, تاکہ جس طرح آپ لوگوں کو آج بلایا گیا ان سے بھی ہم یہ درخواست کریں گے آگے بھیجنے کے لیے ساری چیزیں. پھر 15 اگست کے دن ہم نے کچھ پلان کیا ہے نان مسلم ڈاکٹرز کے لیے, ابھی یہ طے نہیں ہوا ہے فائنل, جیسے ہوگا ہم اس کو بھی بتائیں گے. 16 اگست کے دن مسجد پریچے. دیکھیے مسجد پریچے بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایونٹ ہے ہمارے پروفٹ فار آل کا, کیونکہ بہت سارے مس کانسیپشنز ہیں, جیسے ابھی سعید بھائی نے بتایا, عامر بھی بتائیں گے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ مسجد کے اندر ہوتا کیا ہے, وہاں پر کیا خدا ہے کیا, جو نان مسلمس ہوتے ہیں. تو اس وقت ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو دعوت دیں, ان کو بتائیں کہ یہاں مسجد میں کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں ہے, ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں, ہم وہاں پر جب نماز پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمارے لیے کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں, سب ایک ساتھ رہتے ہیں. مسجد کیسی ہوتی ہے اندر, یہ دکھانے کے لیے مسجد پریچے رکھا گیا ہے 16 تاریخ کو, 16 اگست کو 5 سے 7 کے بیچ میں. جمعہ مسجد جو ہماری ہے وہاں پر ہم نے یہ پلان کیا ہے. تو اس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اچھے بڑے لوگوں کو, نان مسلم لوگوں کو, آپ بھی اگر آپ کے کانٹیکٹ میں ہیں تو انوائٹ کریے, کیونکہ وہاں پر یہ اگر وہ ایک بار یہ کلچر دیکھیں گے کہ ہماری مسجدوں میں بکس ہوتی ہیں پڑھنے کی, ہم وہاں پر بکس ہوتا ہے, لوگ بیٹھتے ہیں, ڈسکشنز ہوتا ہے, تو یہ ساری چیزیں وہاں پر ہوتی ہے. پھر 14 سے 25 اگست تک ریلیجیس میٹنگز ہوگی ہماری, ملٹیپل میٹنگز پلان کی گئی ہے اسکولز کے ساتھ, کالجز کے ساتھ, اور ان بچوں کو بھی ہم چاہتے ہیں ہمارے ساتھ شامل کرنا.
پھر 22 اگست کو مشاعرہ ہے, فرید خان صاحب اس کے ہیڈ ہیں, وہ مشاعرہ رکھتے ہیں ہر سال, بہت ہی زوروں میں ہوتا ہے اور بہت اچھا مشاعرہ ہوتا ہے جس میں سارے نان مسلم شعراء وہاں پر بولتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. اور وہ دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ یہ مطلب لوگ اپنے آنسو تک روک نہیں پاتے وہاں پر, ایسا ہو جاتا ہے. تو یہ ایک چیز کے لیے بھی آپ سب کو دعوت دیں. اس کے بعد بلڈ ڈونیشن رکھا گیا ہے 23 اگست کو. یہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے میڈیا سے اس کو بہت زیادہ پروموٹ کریے, جو جہاں ہے وہاں پر یہ بلڈ ڈونیشن کریں. وہاں پہ صرف جب بھی بلڈ ڈونیشن کرتے ہیں وہاں پر پروفٹ فار آل کا لوگو لگا کے ان کو یہ کرنا ہے کہ یہ پروفٹ فار آل مہم کے بینر کے تلے کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک ہمارا ہوگا. اس کے بعد ہم نے ایک جیل ایونٹ بھی پلان کیا, لیکن ابھی ڈیٹ ہماری فائنل نہیں ہوئی ہے. ایسے ہمارے بہت سارے ایونٹ کے علاوہ ہم لاسٹ ایئر ہم نے ایک انٹرنیشنل کانفرنس رکھا تھا, اس کی بک کو بھی ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں اس سال, کیونکہ لاسٹ ٹائم کانفرنس ہو چکی تھی. اس کا کمپائلیشن ہونے کے بعد وہ ساری بکس کے اندر جتنے بھی پروسیڈنگس ہیں وہ ساری پروسیڈنگ ہم اوپن کرنے جا رہے ہیں بک کے فارم میں اور سافٹ کاپی کے فارم میں بھی. اور لیڈیز کے بھی بہت سارے ایسے پروگرام ہوتے ہیں. ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جتنی لیڈیز ہیں, جیسے زیادہ برڈن تو نہیں ڈالنا, لیکن آپ اپنے بازو میں اگر کوئی ہمارا پڑوسی اگر نان مسلم ہے تو آپ ان کے گھر جائیے, ان کو کچھ ایک تحفہ, چھوٹا سا تحفہ اگر دے سکتے ہیں تو ان کو تحفہ دیجیے اور بتائیے کہ آج ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن ہے, ان کو دعوت دیجیے. اس کے بعد ہم بولتے ہیں کہ جو ہماری مائیں ہیں, زیادہ تر ہمارے بچے کانوینٹ اسکول میں پڑھتے ہیں, تو وہاں جا کر ٹیچروں کو ایک بار اپنے بچوں سے ہی دلائیں, کچھ چھوٹا سا گفٹ دے دیں. جیسے ہم ٹیچرز ڈے میں موسٹلی پیرنٹس کرتے ہیں, بچوں سے ٹیچرز کو گفٹ دلواتے ہیں. تو جو ٹیچرز ڈے کے دن ہم کرتے ہیں وہ ہم اس دن کر لیں. بچے جا کے جو اپنے ٹیچر کو دیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب کے ٹیچر ہیں, ٹیچر ہیں, اور یہ آج آپ بھی ہمارے ٹیچر ہیں, اور ہم آپ کو یہ آپ کو آج کے دن ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ٹیچر ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن ہے, اس کو ہم منا رہے ہیں. اسی طرح ہم گورنمنٹ آفیسز میں جا سکتے ہیں. ٹیچر حضرات ہمارے اپنے جو میونسپل اسکولس وغیرہ میں پڑھاتے ہیں, وہاں پر مراٹھی سیکشن ہے, وہاں پر ایک پروگرام کر سکتے ہیں. اردو سیکشن اپنے مراٹھی سیکشن کے لیے پروگرام کر سکتا ہے. تو ایسے سارے چھوٹے چھوٹے پروگرامس ہم چاہتے ہیں کہ آپ خود کریں. کچھ پروگرامس یہاں سے ہوں گے جو طے ہے, اور کچھ ایسے ہوں گے جو آپ لوگ کریں, بھلے وہ چھوٹا سا کیوں نہ ہو. آپ کی سوسائٹی جہاں پہ رہتے ہیں, اگر کچھ لوگ ہیں جو نان مسلم ہیں, کرمچاری جو ہے, صفائی کرمچاری جو ہوتے ہیں وہ 2-4 ہیں, ان کو بلا کے دیجیے. دیکھیے کسی کو رسپیکٹ دیں گے آپ, کیونکہ انسان رسپیکٹ کا اور عزت کا بھوکا ہوتا ہے. اس کو اس دن اگر آپ نے وہ چیز دی اور اس کو بتایا کہ آج ہمارا ایک پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن ہے اور ہم آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں, ہم آپ کی عزت کرتے ہیں, تو یہ ایک میسج کنوے ہوگا. یہ ہم کو سکھایا گیا ہے ہمارے دین میں کہ جو لوگ ہمارے لیے کام کرتے ہیں ان کو شکریہ کہنے کا ایک سنت ہے, شکریہ کہنا ضروری ہے. تو یہ ہم کر سکتے ہیں. ایسے بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم لوگ آلریڈی ہمیں ساری چیزوں کو پلان کر کے وہ جو ہم لوگ بکلیٹ دیں گے اس میں بھی یہ سب ملے گا. انہوں نے بول دی ایک سنگل لائن کہ پورے کیمپین کا فوکس نان مسلم ہے. مسلمانوں کے لیے جو ایونٹس ہوتے ہیں وہ جیسے چلتے رہتے ہیں, لوگ کرتے رہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ نان مسلمس کے بیچ میں ہمارا میسج پہنچے. جو کچھ ہم لوگ کریں اس کا آڈینس نان مسلم زیادہ سے زیادہ ہو, یہ ہم لوگ کا مین فوکس ہے. اور یہ صرف ہم لوگ کام کریں, ہم ایکٹیویٹی کریں, ایونٹ کریں, یہ مقصد نہیں ہے. یہ ہم لوگ کتنا کر سکتے ہیں. یہ جو ٹیم یہاں پر ہے آپ سب لوگ بھی ساتھ جڑ جائیں گے تو ہم لوگ 10, 15, 20 اتنی ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں نا, اس سے زیادہ کرنا مشکل ہے. تو ایونٹ فوکس سے ہٹ کر اب ہم لوگ اس کو ایک میڈیا کیمپین بنانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو میسج ہے, یہ جو آئیڈیا ہے, یہ پورے انڈیا میں فلوٹ ہو, اور یہ بات جو ہے انڈیا میں ہر آدمی اپنے اپنے طور پر کرے جو جس حیثیت میں ہے. انڈیویجولز ہیں تو وہ انڈیویجولی کیا کر سکتے ہیں, اس کے کچھ آئیڈیاز فلوٹ کر سکتے ہیں. دے شوڈ ڈو دیٹ. انسٹیٹیوشنز ہیں, اسکولز ہیں, کالجز ہیں, دے کین ڈو سم تھنگ. مسجد ہے, مدارس ہیں, مساجد اور مدارس دے کین ڈو سم تھنگ. این جی اوز کے ساتھی ہیں, سوشل لیڈرز ہیں, تو وہ لوگ اپنے طور پر جو کر سکتے ہیں وہ لوگ اس بات کی کوشش کریں. تو ہم لوگوں نے پچھلے 4-5 سالوں میں بہت سارا ایسا کام کیا ہے, نہ صرف بامبے بلکہ بامبے کے باہر بھی, اور وہاں جا کے لوگوں کی ذہن سازی کی کوشش کی ہے. یعنی ایونٹ نہ کر کے ذہن سازی کرنا, اس مقصد کے تحت اس کیمپین کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اور اسی لیے آج کی میٹنگ ہے کہ آپ سب لوگ ایک دوسرے کو بھی جانتے ہیں. ایسے ہی لوگوں کو ہم لوگوں نے اسپیشلی انوائٹ کرنے کی کوشش کی آج کی پریپریٹری میٹنگ میں,
कि आप अपने अपने तौर पर जो है लोग चाय पिलाते हैं। हाँ तो हाँ वो गाड़ी में जहाँ लोग हार पहनते हैं, मेरे को ताज्जुब ये होता था कि इसका क्या है आज, ये आदमी कौन है, उसका क्या आज है, तो ये हार क्यों पहन रहा है, बर्थडे अल्लाह के रसूल का है, तो ये गर्दन झुका झुक के हार पहनता है और अपने आप को अच्छा फील करता है, या मेरा इलाका तू हट जा पीछे, मेरा इलाका है अभी तू हट जा पीछे, और लड़ते हैं गाड़ी में। तो मेरा उस दिन उनका क्या लेना देना है, उनको तो अपने इलाके में अरेंजमेंट करना चाहिए जुलूस को रिसीव करने के लिए। तो हम लोग चलो ठीक है, वो जो करते हैं करने दो उनको। मैं चाहता था कि स्कूल्स कॉलेज जो साउथ बॉम्बे और साउथ सेंट्रल बॉम्बे में स्कूल्स है ना, तो वहाँ के बच्चे, वहाँ के टीचर्स, वहाँ के प्रोफेसर्स, वहाँ के कॉलेज के स्टूडेंट्स, एनसीसी कैडेट्स और जो आरएसपी है, प्लस मतलब अलग अलग बैंड्स हैं, अलग अलग, जैसा सैफी का बैंड है, पुलिस का बैंड है और बहुत सारे स्कूल के बैंड्स हैं। और आगे मतलब ये कि दावत इस्लामी है, सुन्नी दावत इस्लामी है, और या जो सुन्नी मतलब जो निकलते हैं मतलब जमात की शक्ल में, तो उनसे कि भाई एक लिबास, फिक्स लिबास, वाइट लिबास हो, टोपी हो सर पे, हाथ में तस्बीह हो और दरूद पाक पढ़ते पढ़ते जाए, तो उसका एक जो पूरा फील और लुक आएगा ना, तो उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमारे कौम के लोग आदमी भी उसको देख के खुश होंगे और गैर मुस्लिम देखेगा उसको भी अच्छा लगेगा कि बिल्कुल अच्छा जुलूस में जाना और नमाज नहीं पढ़ना क्या मतलब है, फिर आप मतलब अल्लाह के रसूल को आप उन पर आप ईमान है, आप चाहते हो उनको, आप नमाज ही नहीं पढ़ते, जो नमाज नहीं पढ़े वो मुसलमान ही नहीं रहता है, तो उसका मतलब कैसे जुलूस का। तो ये सब हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा इसको, हालांकि हमारा बिल्कुल दखल नहीं होना चाहिए क्योंकि खिलाफत हाउस का जुलूस है, लेकिन ये अगर कुछ बेहतर कर सकते हैं, उनको उनसे बात भी हमने की, उन्होंने कहा कि ठीक है आप रोड का चाहते हो कुछ करना तो कीजिए, हम लोग को ऑब्जेक्शन नहीं है। जुलूस का जो मेन फंक्शन है खिलाफत, उसमें हमारा इंटरव्यू किसको बुलाते हैं, कौन आता है, उससे कोई मतलब नहीं है।